کتاب ہے ایٹلس آف اے آئی. اس کی مصنفہ تھیں کیٹ کرافورڈ. اس کا پورا مکمل عنوان یہ ہے: ایٹلس آف اے آئی، پاور، پالیٹکس اینڈ دا پلینیٹری کاسٹ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کتاب ایٹلس آف اے آئی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو سامنے لاتی ہے جن کے بارے میں عام طور پہ کم بات کی جاتی ہے. کیٹ کرافورڈ کا بنیادی موقف ہے کہ اے آئی صرف کمپیوٹر پروگرام، ذہین الگوریتھم یا جدید مشین کا نام نہیں. اسے چلانے کے لیے قدرتی وسائل، بجلی، انسانی محنت، بہت زیادہ ڈیٹا اور طاقتور کمپنیوں کے وسیع نظام کی ضرورت ہوتی ہے. عام طور پہ اے آئی کو ایک ایسی ذہین ٹیکنالوجی کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے جو خود سوچتی اور فیصلہ کرتی ہے. لیکن مصنفہ کے مطابق ہر اے آئی نظام کے پیچھے انسانوں کا تیار کردہ ڈیٹا، کمپیوٹر سرور، کانوں سے نکالی گئی معدنیات اور ہزاروں کارکنوں کی محنت موجود ہوتی ہے. اس لیے اے آئی کو صرف ایک سافٹ ویئر سمجھنا درست نہیں. یہ ایک بہت بڑا معاشی، سیاسی اور صنعتی نظام ہے. اے آئی کے لیے طاقتور کمپیوٹر، چپس، ڈیٹا سینٹر اور بیٹریاں درکار ہوتی ہیں. انہیں بنانے کے لیے لیتھیم، کوبالٹ اور دوسری قیمتی معدنیات زمین سے نکالی جاتی ہیں. کانکنی سے ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پانی آلودہ ہو سکتا ہے اور مقامی آبادیوں کی زندگی متاثر ہو سکتی ہے. بڑے ڈیٹا سینٹر بہت زیادہ بجلی اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں. مصنفہ سمجھاتی ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بظاہر غیر مادی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا حقیقی دنیا اور ماحول پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ اے آئی تمام کام خود کرتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے انسان کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کارکن تصاویر کو نام دیتے ہیں، نامناسب مواد کی نشاندہی کرتے ہیں، معلومات درست کرتے ہیں اور اے آئی کو سیکھنے کے لیے مثالیں فراہم کرتے ہیں. بعض کارکن بہت کم معاوضے پر مشکل اور ذہنی دباؤ والا کام کرتے ہیں. اس طرح جس نظام کو مکمل طور پہ خودکار کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں بڑی حد تک انسانی محنت پر قائم ہوتا ہے. اے آئی کو تربیت دینے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹا چاہیے. یہ ڈیٹا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، تصاویر، ویڈیوز، کتابوں اور لوگوں کی آن لائن سرگرمیوں سے حاصل کیا جاتا ہے. کئی مرتبہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کی تصاویر یا معلومات اے آئی کی تربیت کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. اس سے پرائیویسی، اجازت اور ملکیت کے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں. مصنفہ پوچھتی ہیں کہ کیا ٹیکنالوجی کمپنیوں کو ہر دستیاب معلومات استعمال کرنے کا حق حاصل ہے؟ اے آئی اسی ڈیٹا سے سیکھتی ہے جو انسان اسے فراہم کرتے ہیں. اگر اس ڈیٹا میں نسلی، صنفی یا معاشرتی تعصب موجود ہو تو اے آئی بھی اسے دہرا سکتی ہے. مثلا چہرہ پہچاننے والا نظام بعض نسلوں کے لوگوں کو غلط شناخت کر سکتا ہے. ملازمت کے لیے امیدوار منتخب کرنے والا نظام ماضی کے امتیازی فیصلوں سے متاثر ہو سکتا ہے. اس لیے کسی کمپیوٹر کا فیصلہ لازماً غیر جانبدار یا درست نہیں ہوتا. کتاب میں چہرہ شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی پہ خاص توجہ دی گئی ہے. حکومتیں، پولیس اور کمپنیاں اسے لوگوں کی شناخت اور نگرانی کے لیے استعمال کر سکتی ہیں. یہ ٹیکنالوجی جرائم کی تحقیقات میں مدد دے سکتی ہے، لیکن غلط شناخت کسی بے گناہ انسان کے لیے سنگین مشکلات بھی پیدا کر سکتی ہے. وسیع پیمانے پر نگرانی شہری آزادی اور پرائیویسی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. مصنفہ کے مطابق اے آئی کے بارے میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ مشین کتنی ذہین ہے، بلکہ یہ ہے اے آئی کو کون بناتا ہے، اس کا مقصد کون طے کرتا ہے اور اس کے فیصلوں سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے.
دنیا کی چند بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے پاس ڈیٹا، کمپیوٹنگ کی طاقت اور سرمایہ جمع ہو گیا ہے۔ اس طاقت کے ذریعے وہ لوگوں کے رویوں، ملازمتوں، معلومات اور سرکاری پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اے آئی صرف کاروبار اور تفریح کے لیے استعمال نہیں ہوتی، حکومتیں اور فوجی ادارے بھی اسے نگرانی، سرحدی کنٹرول، خطرے کی شناخت اور جنگی منصوبہ بندی میں استعمال کرتے ہیں۔ مصنفہ خبردار کرتی ہیں کہ جب حساس فیصلے خودکار نظاموں کے سپرد کیے جائیں تو جواب دہی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اے آئی غلط فیصلہ کرے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ پروگرامر، کمپنی، حکومت یا مشین؟ بعض کمپنیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ اے آئی انسان کے چہرے یا آواز سے اس کے جذبات، شخصیت اور ارادے پہچان سکتی ہے۔ کیٹ کرافورڈ ان دعووں پر سوال اٹھاتی ہیں۔ ایک ہی چہرے کا تاثر مختلف ثقافتوں اور حالات میں مختلف معنی رکھ سکتا ہے۔ کسی شخص کے اندرونی جذبات کو صرف چہرے کی حرکت سے یقینی طور پہ جاننا مشکل ہے۔ اگر ایسے غیر معتبر نظام ملازمت، تعلیم یا پولیس کے فیصلوں میں استعمال ہوں تو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے۔ ایٹلس آف اے آئی یہ نہیں کہتی کہ ہر اے آئی ٹیکنالوجی نقصان دہ ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اے آئی کو صرف حیرت انگیز اور غیر جانبدار ایجاد سمجھنے کے بجائے اس کے پورے نظام کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہمیں سوال کرنا چاہیے، اے آئی کے لیے وسائل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون لوگ کام کر رہے ہیں؟ لوگوں کا ڈیٹا کس اجازت سے استعمال ہو رہا ہے؟ اس کے فیصلوں سے کس کو فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے؟ غلط فیصلے کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ ماحول پہ اس ٹیکنالوجی کیا قیمت پڑ رہی ہے؟ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے کہ اے آئی کا اصل مسئلہ صرف مشین کی ذہانت نہیں بلکہ طاقت، سیاست، انسانی محنت، ماحول اور جواب دہی بھی ہے۔ مصنوعی ذہانت معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے واضح قوانین، انسانی نگرانی، ڈیٹا کی حفاظت اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کی جواب دہی ضروری ہے۔ کتاب کا سب سے اہم سبق یہ ہے، اے آئی کسی جادوئی اور آزاد ذہانت کا نام نہیں، یہ انسانوں، قدرتی وسائل، ڈیٹا اور طاقت کے ایک وسیع نظام کا نتیجہ ہے۔ شکریہ۔